اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے آگے لاتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے عظیم احسان ہم پر کیا، وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو صدیق اکبر نے تمام اکابرین صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ یہ تھا کہ میں اپنا جانشین عمر بن خطاب کو بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ اس سخت قسم کے آدمی کو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہو تو اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جو بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ مدبر میں نے جسے پایا ہے اسی کے حوالے کیا ہوں، اس انداز سے میں جواب دے لوں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے جو اظہار کیا کہ عمر کا جو ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا ان کا باطن ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر کی سختی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ چونکہ میں نرم تھا، اب عمر سخت تھے، ذمہ داری کا بوجھ عمر کو نرم کر دے گا۔ بہرصورت تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اپنا جانشین حضرت عمر کو بنانا چاہتا ہوں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم اطاعت کریں گے۔ اور 22 جمادی الثانی 14 ہجری کو حضرت عمر یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد خلیفہ منتخب ہو گئے۔ عام بیعت ہوئی، بیعت کے بعد آپ خطبہ دینے کے لیے آپ ٹھہرے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ عرب کی مثال ایک مطیع اور فرمانبردار اونٹ جو ساربان کے ہاتھ میں رہتا ہے اس انداز سے ہے، اور مجھے اس بات کی توقع ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر میرا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ المستعان یعنی ایسا انصاف ہوگا جو نپا تلا ہوگا، کاٹے کا انصاف ملے گا آپ لوگوں کو۔ میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اور جب تک سب لوگوں کو سزا نہ دوں تو اس وقت تک میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ آپ مطیع اور فرمانبرداری کرتے رہیے، اللہ کے احکامات کے مطابق آپ چلتے رہیے، میں آپ کا خدمت گزار بن کر خدمت کروں گا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے کیا، اور جس انداز کا انہوں نے اظہار کیا، اپنی حیات میں مکمل طور پر آخر وقت تک، آخری سانس تک امت محمدیہ کا خیال رہا، اور امت محمدیہ کے واسطے ہر وقت فکر دامنگیر رہی۔ اب جب آپ خلیفہ بن گئے اور اس کے بعد جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہو گیا، تو اس وقت آپ اپنے گزارے کے لیے جو پیسہ لیا کرتے تھے وہ آپ کے لیے یعنی کفالت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بڑی تنگی کے ساتھ گزارتے۔ 2 کپڑوں کے جوڑے مل جاتے، اسی کے اندر تمام بسر کرتے، اور پیون لگے ہوئے کپڑوں کو پہن لینے میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے۔ حد یہ کہ 2 جلیل القدر صحابہ حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے جا کر حضرت بی بی حفصہ سے کہا، اب آپ اپنے والد بزرگوار سے یہ کہیے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں اور آپ اچھا لباس زیبتن کیجئے۔ تو اس وقت بی بی حفصہ نے جب حضرت عمر سے یعنی اپنے باپ سے جب اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی اپنے کپڑے بدلنے کا یا پیون زدہ کپڑے نکال دینے کا، تو اس وقت حضرت عمر نے پوچھا بیٹی سے کہ بیٹی یہ بتا دو کہ یہ مشورہ تم کو کس نے دیا؟ بیٹی نے کہا کہ میں ان کے نام کو ان کے نام کو مخفی رکھنے کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔
لیکن اپنی بیٹی سے سوال کیا، بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیوند زدہ کپڑے نہیں پہنے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہاں پہنے ہیں۔ تو کہا کہ میں اچھے کپڑے پہن کر کسے بتاؤں جبکہ عمر کو اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں۔ یہ انداز تھا حضرت عمر کی سوچ کا، اور پھر صاف آپ نے بتلا دیا کہ ہم کو جو عزت اور وقار ملا وہ اسلام سے ملا، لباس سے نہیں۔ آپ نے تمام بات بتلا دی۔ تو بزرگوں دوستوں میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت عمر اپنے خلافت میں اپنے عاملین کے ساتھ کیا ذکر، کیا انہوں نے ان کے ساتھ عمل کیا، نہ صرف یہ بلکہ عوام الناس کے ساتھ ان کا کیا عمل رہا، رات میں گشت کرتے تو کس انداز سے گشت کرتے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ گشت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ کا غلام سالم جن کا نام تھا وہ ساتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کٹیا کے اندر کچھ بچے رو رہے ہیں، ایک بڑھیا چولہے پہ ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور بچے ان کے اطراف میں گھوم رہے ہیں۔ آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ اے مائی جب یہ بچے رو رہے ہیں تو کیا پکا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں صرف پانی ہے، اس لیے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بچوں کو بہلا پھسلا کر اسی انداز سے میں سلا دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کھانے کے لیے، تو کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ فوراً آپ گئے بیت المال سے، کچھ آٹا آپ نے لیا اور پھر زیتون لیا، اور اس کے بعد غلام نے کہا کہ آپ مجھ پر اٹھا دیجئے میں لے چلوں۔ تو غلام سے آپ نے کہا کہ کیا روز قیامت بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ تو چنانچہ وہ خود اپنے ہو پر اٹھائے ہوئے اس بڑھیا کے پاس آئے اور اس کو وہ آٹا زیتون وغیرہ تمام پیش کیا، کہا کہ مائی ذرا جلدی بنا دے اور بچوں کو کھلا دے، اور آپ چولہا پھونکنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی زبان سے نکلا کہ خلیفہ تو تم کو ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ کہا کہ مائی عمر کے لیے دعا فرما، اور کل اپنے بچوں کو لیے ہوئے دربار خلافت میں پہنچ، میں وہیں تم سے ملوں گا اور وہاں سے وظیفہ کچھ مقرر تمہارے لیے کر دیا جائے گا۔ اس انداز سے وہ کہتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو حضرت عمر کی جو سادگی تھی اور جس انداز سے تمام وہ گشت کرتے اور تمام لوگوں کو دیکھتے، ایک مرتبہ ہوا ہے کہ گشت میں دیکھا کہ ایک بدوی باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت اندر درد ذیل ہے، بچہ دینے کا وقت آ گیا ہے، وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو اس بدوی سے آپ نے پوچھا کہ اندر کون ہے اس کی یعنی زندگی کے تمام دایا کے فرائض انجام دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں۔ فوراً اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم جو حضرت علی بن ابی طالب کی صاحبزادی تھیں، انہیں لیے ہوئے کہا کہ بی بی محترمہ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کو دائیگی کے فرائض انجام دینا ہے۔ چنانچہ انہیں لیے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد لڑکا تولد ہوا۔ تو اندر سے آواز آئی، اے خلیفۃ المسلمین آپ اپنے دوست کو سنائیے کہ انہیں لڑکا تولد ہوا ہے۔ وہ بدوی پریشان کہ خلیفۃ المسلمین آئے ہوئے ہیں اور یہ تمام میرے اپنے گھر کا کام ہو رہا ہے، اس انداز سے وہ بڑا معذرت خواہ ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اس انداز سے حضرت عمر کا یہ دور رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو قافلے آتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ میں لیے ہوئے رات بھر بیٹھ کر ان قافلوں کی حفاظت کرتے اور قافلے والوں سے یہ کہتے چونکہ تم دور دراز سے آئے ہو، تھکے ہارے ہو، آرام کر لو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اگر ضرورت پڑتی تو کچھ مبادلہ پیسے لے لیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ خرچ وہاں سے نہیں لیتے بلکہ مجھ سے لیتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا اے عبد الرحمن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم میری اولاد سے میرا جو خرچ دیا ہوا ہے وہ تمام پوچھ لو گے اور لے لو گے، اور اگر میں بیت المال سے یہ پیسہ حاصل کروں تو تمام مسلمان یہ کہیں گے کہ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے اس لیے ان سے کیا لینا۔ مجھے اس بات کا یقین یہ ہے کہ آپ مجھ سے واپس دیں گے، اسی لیے میں تم سے لیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں بیت المال سے لوں۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اے سلمان یہ بتاؤ کہ بادشاہ میں اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا کہ بادشاہ وہ جو لوگوں سے لے لے اور اپنے اوپر خرچ کرے، خلیفہ وہ جو لوگوں سے لے لے اور لوگوں پر خرچ کرے۔ تو پوچھا کہ میں کون ہوں، خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ تو حضرت سلمان نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ بلا شبہ آپ خلیفہ ہیں، اس لیے کہ لوگوں سے لیتے ہو اور لوگوں کو دیتے ہیں۔ حد یہ احتیاط کا یہ عالم کہ بیماری کا عالم میں شہد آ گیا کچھ بیت المال میں، تو تمام لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ میں کچھ شہد لینا چاہتا ہوں چونکہ شہد آیا ہوا ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ ضرور لے لیجئے۔ اس انداز سے سارے لوگوں کو معلوم کرنے کے بعد آپ اس چیز کو تمام حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ خات آ گیا اور خات کے اندر بڑی پریشانی تمام مسلمانوں کو ہو گئی، تو بارگاہ خداوندی میں جو دعائیں حضرت عمر نے کی وہ اس انداز سے اے اللہ عمر کے گناہوں کا سزا امت مسلمہ کو نہ دے،
اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو آپ اپنے گھوڑے پر بٹھائے ہوئے آپ لے چلے نماز استسقاء کے لیے، اور جب دعائیں کرتے ہوئے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مہ برسایا کہ تمام جلسل ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آپ دعائیں بھی کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے کرتے کہ مت پوچھیے۔ گشت پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ نے سنا ایک عورت اپنے چارپائی پر لیٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے فراق کے کہ اگر اللہ عز و جل کا اگر خوف اگر طاری نہ ہوتا اور اس پلنگ کی کوئی چولے یعنی ہلانے والا اگر مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور آج کی رات کتنی سہانی رات ہے۔ آپ فوراً پہنچے، پوچھا کیا بات ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا کہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ فوراً گھر آئے، اپنی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ سے پوچھا، بیٹی اسلام کے معاملے میں جو بات میں تمہیں پوچھ رہا ہوں اس میں شرم و حیا کی ضرورت نہیں، مجھے صرف صاف بات بتلا دیجئے۔ بیٹی سے انہوں نے سوال کیا کہ ایک عورت بغیر مرد کے کتنے دن تک آرام سے رہ سکتی ہے، اس کو اپنے شوہر کا اشتیاق کب ہوتا ہے؟ بی بی محترمہ نے اشارتاً بتلایا کہ 4 مہینے۔ تو فوراً اعلان جاری کر دیا کہ ہر سال 2 مہینے کی چھٹی ہر مجاہد کو ملنی چاہیے۔ دور دراز علاقوں سے وہ آئے، اپنے گھر میں آرام کرے اور 2 مہینے کی تمام چھٹی حاصل کرنے کے بعد جائے۔ آج ساری دنیا میں حضرت عمر کا وہ رائج کردہ قانون رائج ہے اور اسی کے اوپر عمل ہوا کرتا ہے۔ تو اور دوستو پہنچے تمام سفر کے لیے، وہ رات میں گشت کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے آواز دی، کھٹکھٹایا، کہا کہ اے مائی بچے کو مت رولا۔ اس شخص نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اے وہ شخص جاؤ اپنا کام کرو، ہم کو معلوم ہے۔ اس انداز سے آپ جب گشت کرنے کے بعد واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ بددستور وہ بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے پھر آپ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کہ رلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ دربار خلافت سے بچے کے دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ مقرر ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو دودھ چھڑا دوں تاکہ دربار خلافت سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ تو کہا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ 1 سال۔ کہا کہ اے مائی اسے دودھ پلا دے، اس کا وظیفہ تو جاری ہو جائے گا۔ اس انداز سے آپ آئے، نماز فجر بڑی رندھی ہوئی آواز میں، بڑی بھاری آواز میں آپ نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پلٹ کر کہا اللہ عمر پر رحم کرے، نہیں معلوم کتنے معصوم بچوں کا اس نے خون کیا ہے۔ آج کے بعد ملک حجاز میں جو بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے وظیفہ مقرر، اور یہ تمام جو قانون دودھ چھوڑنے کے بعد کا تھا اس قانون کو آپ نے تلف کر دیا اور یہ قانون رائج کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ ملک حجاز میں پیدا ہو جائے اس کے لیے تو وظیفہ ہے۔ تو بزرگوں دوستوں میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت عمر کا یہ جو قانون ہے یا آپ نے جو قانون لاگو کیا تو اس انداز سے کہ مت پوچھیے، اور آپ کے عاملین پہ جو نظر تھی وہ اس انداز سے کہ اگر کسی قسم کے کوئی معاملہ عاملین سے غلطی کا سرزد ہو جاتا تو آپ ان کو چھوڑتے نہیں بلکہ ان کے ساتھ باس پرس کرتے، ان سے تمام پوچھتے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر جو کوفے کے قاضی بنائے گئے تھے، لوگوں نے ان کی شکایت کی تو عمار بن یاسر کو اپنے پاس بلایا اور امتحان لیا، اور اس کے اندر امتحان کے اندر وہ پورے جب نہ اترے تو انہیں معذور کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے آپ نے سنا کہ ایک بڑا خسر بنا رہے ہیں اور وہ چورستے پہ، شہر کے چورستے پہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے کہا محمد بن مسلمہ کو ساتھ میں دیتے ہوئے یہ تحریر دے دینا، اور سعد بن ابی وقاص جب تک یہ تحریر پڑھتے رہے اس وقت تک ان کے دروازے کو آگ لگا دینا۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا حضرت عمر جب عاملین کو مقرر کرتے تو ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کیے تھے، یہ کہ ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھے، باریک کپڑا نہ پہنے، آٹا چھنا ہوا نہ کھائیں بلکہ بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام رعایا کے لیے دن اور رات اپنی خدمت کرنے کے لیے آپ تیار رہیں، اپنے گھر دروازے پر کسی قسم کا کوئی دربار مقرر نہ کریں۔ یہ تمام قانون تمام ان لوگوں کو سمجھا دینے کے بعد آپ بھیجتے وہاں پر، اور اس کے بعد ان کے انتظامیہ کے اوپر نظر رہتی۔ ایک آواز آئی پیچھے سے کہ ایاز بن غنم باریک معمولی سے باریک کپڑے ململ کے پہنتے ہیں اور دربان بھی انہوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھے بغیر فوراً محمد بن مسلمہ کو بلایا، فوراً پہنچو مقام حمص پر جہاں کے وہ گورنر تھے، جس حال میں ایاز بن غنم ہے، جن کپڑوں میں ایاز بن غنم ہے، انہیں دربار خلافت میں پیش کرو۔ محمد بن مسلمہ پہنچے حمص وہ مقام جو آج ایران کا پائے تخت ہے، وہاں سے آپ لیے ہوئے آئے تو دیکھا کہ واقعی باریک کپڑے ہیں، اور پھر آنے والے نے کہا، اس قاصد نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دربان بھی ان کے گھر پر مقرر ہے، تو آپ نے فوراً کہا کہ اس کپڑوں کو اتار دو اور اس کے بعد ایک بالوں کا ایک کرتا انہیں پہنا دو اور بکریوں کا ایک گلا دے دو تاکہ جنگل میں جا کر ان بکریوں کو تمام چلا لائیں۔ حضرت ایاز بن غنم بڑے پریشان
لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں پریشانی کی بات اس لیے نہیں کہ تمہارے باپ کا نام غنم ہے، غنم کے معنی بکری، بکریوں کے چرانے والے ہو تم، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے عز و شرف سے نواز دیا تو تم اس انداز سے آگے کہ ململ کے کپڑے پہننے لگے اور چوکیدار کے طور پر دربان کو رکھنے لگے آپ جائیے. تو اس انداز سے عیاض بن غنم کو یہ تمام ذمہ داریاں سونپی گئی بکریوں کو چرانے کی. وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کے اوپر بڑے نادم ہوئے اور اس کے بعد معافی کے طلبگار ہوئے، تب ان کو یہ بحال کیا گیا. سعید بن عامر کے تعلق سے ان لوگوں نے لکھا کہ آپ کے جو بھیجے ہوئے گورنر ہیں، یہ گورنر کے اندر بڑا انقلاب ہے. وہ یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ رات میں جلدی چلے جاتے ہیں، صبح دیر سے آتے ہیں، اور پھر مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان پر جنون کے دورے پڑتے ہیں. حضرت عمر کب خاموش رہنے والے؟ محمد بن مسلمہ کو آپ نے بھیجا کہ سعید بن عامر کو فوراً پیش کیا جائے. چنانچہ حضرت سعید بن عامر کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے سعید، یہ تمہارے تعلق سے شکایتیں آئی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جانشین رسول، جب یہ باتیں آئی ہی گئی ہیں تو آپ میرا جواب بھی سن لیجئے. ہاں، کہا کہ بیان کرو. کہا کہ میں رات میں جب گھر جاتا ہوں تو دن بندگان نے خدا کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، رات اپنے مولا کی عبادت کے لیے میں نے وقف کیا ہے، اور میں رات عبادتوں میں لگا رہتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے. آنے میں صبح اس لیے دیر ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی غلام اور باندی نہیں ہے، میں آٹا گونتا ہوں، میری بیوی روٹی ڈالتی ہے، کھا کر نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. یہ ان کی شکایت یہ بھی درست ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا عمل درست. کہا کہ مہینے میں ایک مرتبہ کپڑے پاک کرنے کے لیے میں رک جاتا ہوں، چھٹی لیتا ہوں، یہ بات صحیح ہے. تو کہا کہ آپ کا عمل درست. کہا کہ جنون کے دورے، تو کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں مجنون نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں. معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس عورت نے جس کا نام سلافہ تھا، جو طلحہ ابن ابی طلحہ کی بیوی تھی، جس کا تعلق قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا، اس لیے کہ غزوہ احد میں حضرت ثابت بن قیس نے اس کے 2 جوان بچوں کو ختم کیا تھا میدان کارزار میں. ایسی بات نہیں. تو سلافہ، اس زمانے کی عورتیں کتنی شقی ہوتی تھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. اس نے یہ قسم کھائی کہ میں ثابت بن قیس کے کاسے سر میں شراب پیوں گی اور اس شخص کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی جو ثابت بن قیس کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے آئے. تو چنانچہ خالد بن سفیان الحزلی وہ جب وہاں پر پہنچا تو جب اس نے دیکھا کہ قبیلہ بنو عبدالدار کے لوگوں کو جو انہوں نے میدان کارزار کے اندر اپنے جھنڈے کی حفاظت کے اندر 22 افراد کو اپنے خاندان کے ختم کیا تھا، ان کو جب ملنے کے لیے گیا تو جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلافہ نے اس بات کا اعلان کیا تو اس نے پوچھا کہ کیا واقعی اس بات پر تم قائم ہو؟ تو کہا کہ ہاں. تو اس نے کیا ازل اور خالہ کے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا کر یہ کہا کہ ہمارے پاس معلمین کی ضرورت ہے، ثابت بن قیس سے ہمارا کچھ تعلق رہا ہے، آپ اگر ان لوگوں کو بھیج دیں تو ہم یہاں پر تبلیغ دین حنیف کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ازل اور خالہ کے لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 8 آدمیوں کو کیا، جس میں مرشد ابن مرشد تھے، عبداللہ بن طارق تھے، خبیب بن عدی تھے، زید بن دسنا تھے، اور اس کے ساتھ ثابت بن قیس تھے. ان لوگوں کو جب آپ نے بھیج دیا تو رجی کے ایک مقام پر آنے کے بعد ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا، یہ اپنے ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی حفاظت کرنے لگے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت ثابت بن قیس نے بارگاہ خداوندی میں ایک دعا کی. دعا یہ تھی کہ پروردگارا، جب سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لایا، کسی کافر اور مشرک کو میں نے چھوا نہیں. میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت سب صرف تیرے لیے ہے. اس انداز سے دعائیں بارگاہ اقدس میں کی گئیں، سچے اور دل سے جو دعائیں کی گئی تھی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئیں. ہوا یوں کہ آپ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد جب ان کا سر لینے کے لیے گئے تو شہد کی مکھیاں آ گئیں. شہد کی مکھیوں سے بچنے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگے. رات اللہ تعالیٰ نے ایسا میں برسایا، ایسا پانی برسایا کہ وہ لاش تیرتی ہوئی چلی گئی. ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگی تو سلافہ نے کہا چونکہ میری قسم پوری نہیں ہوگی، میں اس کے کاسے سر میں شراب پینا چاہتی تھی، اور پھر وہ معاملہ نہیں ختم ہوا. اس انداز سے تو یہ ختم ہو گیا، لیکن 3 آدمیوں کو زندہ ان لوگوں نے پکڑا. میرا زہران پر آنے کے بعد عبداللہ بن طارق سے الجھ گئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. 2 شخصیتیں بچی ہوئی رہیں جس میں حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنا. ان لوگوں کو لا کر جب مکے میں جب فروخت کیا گیا، صفوان بن امیہ نے ایک کو، نضر بن حارث کی بیٹی نے ایک کو، اس انداز سے جب خرید لیا ان کو. اور یہ چونکہ احترام کے مہینے تھے، احترام کے مہینے گزرنے کے بعد جب ان کو قتل گاہ کی جانب قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت حضرت خبیب بن عدی نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. اس بد دعا سے بچنے کے لیے حضرت ابو سفیان بن حرب جو معاویہ کے باپ تھے، معاویہ کو زمین پر لٹا دیا. عرب کا یہ دستور تھا
کہ اگر بددعا ہو تو زمین پر لیٹ جائے تو وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی، یا درخت کے پیچھے اگر چھپ جائے تو وہ دعا رد ہو جائے گی، یعنی ان کو نہیں لگے گی۔ اس بات کا جب وہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زمین پر لیٹ گئے اس انداز سے۔ تو اس وقت حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے ان لوگوں سے سوال کیا، ان لوگوں نے اس بات کی اجازت دی، آپ 2 رکعت نماز یعنی بڑی جلدی سے پڑھ لیے۔ کہا کہ اگر میں دیر کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ چونکہ موت کا ڈر تھا اس لیے میں نے نماز دیری سے پڑھی، تو اس لیے آپ نے اس انداز سے پڑھ لی۔ تو اس وقت اور زید بن دسنہ کو بھی جب شہید کیا گیا تو اس وقت ابو سفیان بن حرب نے زید بن دسنہ سے سوال کیا تھا، اے زید یہ بتاؤ اگر تمہارے بجائے اگر یہاں محمد ہوتے اور تم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے تو کیسا ہوتا؟ اس وقت حضرت زید نے کہا خدا کی قسم میں زندہ رہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر پر کانٹا چبھے میں یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ غلامان محمد میں یہی تو خوبی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کو یہ بات بولنی پڑی۔ تو اس وقت حضرت سعید بن عامر نے کہا اے جانشین رسول، جب بھی وہ معاملہ میرے سامنے آتا ہے، میں جس کو دیکھ چکا اپنے بچپن میں خبیب بن عدی کی بددعا کو، جب بھی اس معاملے کو میں سوچتا ہوں تو ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، بے ہوشی کا دور پڑ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنون کا دورہ ہے، حالانکہ جنون نہیں، وہ خبیب بن عدی کی بددعا تھی جو اس وقت میں دیکھنے گیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ، وہ تمام جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو اس انداز سے میرے ساتھ یہ عمل ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل آپ کے تعلق سے صاف ہو گیا، آپ پھر اپنے ڈیوٹی پر چلے جائیے۔ تو اس وقت حضرت سعید بن عامر نے کہا اے جانشین رسول مجھے آزاد کر دیجئے، اس معاملے کے اندر مت ڈالیے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو ذمہ داریاں مجھ پر بانٹتے ہو اور مجھے ذمہ دار بناتے ہو، اور میں ذمہ داریاں جب تم لوگوں پر تقسیم کرتا ہوں تو تم پہلو تہی کرتے ہو، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس انداز سے پھر سعید بن عامر کو حمص کی گورنری کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں پر ایک معاملہ اور یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک فہرست میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کا کچھ نظم کر سکوں، کچھ انتظام کر سکوں۔ تو وہاں سے جواب یہ آیا، تو جو فہرست آئی اس کے اندر سب سے پہلا نام تھا سعید بن عامر کا۔ آپ نے کہا یہ سعید بن عامر کون؟ تو کہا کہ وہی جو جن کو گورنر بنا کر آپ نے بھیجا۔ کہا کہ دربار خلافت سے تو ان کو وظیفہ ملتا ہے۔ کہا کہ وہ وظیفہ رکھتے کہاں ہے؟ سارے کا سارا تمام غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اور اس کے بعد 1000 دینار اپنے خاصد کے ذریعے جب آپ نے بھیجا سعید بن عامر کے پاس، اور سعید بن عامر کے گھر میں جب یہ باتیں آئی یعنی پیسہ آیا، تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت بیوی نے اندر سے پوچھا کیا خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا کہ نہیں، ایک بلا ہمارے گھر آ گئی ہے، یعنی دولت اس انداز سے آ گئی۔ بیوی محترمہ نے جواب دیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، جب مجاہدین اسلام کا جب ادھر سے دور ہوگا، ادھر سے گزر ہوگا، سارے لوگوں میں آپ تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت سعید بن عامر نے ان تمام دولت کو ان مجاہدین اسلام پر جو حمص میں تھے ان تمام لوگوں پر تقسیم آپ نے فرما دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عمر کی وہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ عاملین کے تعلق سے آپ کی جو سخت گرفت تھی اس انداز سے کہ مت پوچھیے، آپ چھوٹی سے چھوٹی اگر کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی تو آپ ان کو کسی قسم کا عفو درگزر کرنے کے بجائے باس پرس کرتے تاکہ پھر آئندہ غلطی سرزد نہ ہونے پائے۔ ہوا یوں کہ مصر کے جو فاتح ہیں حضرت عمرو بن عاص، ان کے ایک صاحبزادے سے غلطی ہو گئی کہ ان کے اونٹ سے پہلے ایک اونٹ ایک بدوی کا نکل گیا، تو اس بدوی کو آپ نے درے لگائے۔ بدوی نے آ کر دربار خلافت میں حضرت عمر کے سامنے بات کا اظہار کیا کہ دیکھیے ایسا عمرو بن عاص کے صاحبزادے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو آپ نے دونوں باپ اور بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہا کہ کیا یہی وہی ہے جس نے تجھے درے مارے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو اپنا درہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نواب زادے کو اس انداز سے پیٹ جس انداز سے اس نے تجھے مارا تھا۔ چنانچہ اس بدوی نے اپنے حضرت عمر کے درے سے ان پر وہ درے برسائے، تو اور کہا کہ باپ کو بھی تھوڑا سا 1-2 درے لگا دے، تاکہ اس لیے کہ یہ صحیح طور پر تربیت اپنی اولاد کی نہیں دی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ جس کو سزا ملنی تھی وہ سزا مل گئی، اس انداز سے اپنے آپ کو انہوں نے بچانا چاہا۔ تو حضرت عمر نے پھر ان کو خاموش کر دیا، اور پھر حضرت عمر کی زبان سے نکلا ان کی ماؤں نے تو انہیں جنا تھا آزاد، لیکن تم نے انہیں غلام کب سے سمجھ لیا اور اپنی حکومت کب ان کے اوپر کرنا چاہتے ہو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا جہاں پر انصاف مکمل طور پر جس انداز سے انہوں نے کہا تھا اس انداز سے آپ نے انصاف فرمایا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی ان کی تمام تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ المستعان تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ انصاف کے معاملے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو
تو 4 آدمیوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے کہ معاذ بن جبل سے پڑھے، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے۔ تو اس وقت ابی ابن کعب کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کے شاگرد تھے، تو آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اور حضرت عمر نے دیکھا کہ ابی ابن کعب کے ساتھ ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر آ رہا ہے، آپ نے اپنا درہ نکالا اور حضرت ابی ابن کعب کو مارا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیا قصور سزا ہوا جو مجھے سزا دی گئی؟ تو حضرت عمر نے ان سے سوال کیا، یہ بندگان خدا جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا آپ کی مرضی سے؟ اگر آپ کی مرضی سے چل رہے ہیں تو تم نے بندگان خدا کو ذلیل کیا، اور اگر یہ اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ چل رہے تو آپ کے نفس کو ان لوگوں نے موٹا کیا، اس لیے بہر صورت آپ سزا کے مستحق تھے، اس لیے میں نے آپ کو سزا دی۔ یہ حضرت عمر کی سوچ تھی جس انداز سے آپ نے یہ کام کیا۔ تو بڑے اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات کا دور شروع ہوا تھا، اسی کو آپ نے سب سے پہلے پروان چڑھایا۔ کس انداز سے پروان چڑھایا؟ مثنى بن حارث جب آئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے بتلا دیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، یعنی رومی لوگ ہیں، وہ تمام پختہ کار نہیں ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ عرب کی شجاعت، عرب کی دھاک ان پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ لوگ عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے صرف 8,000 آدمیوں سے 50,000 آدمیوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیوں سے نوازا۔ یہ بات آپ نے آ کر بتا دی، تو حضرت عمر کے دل میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ سارے لوگوں کو بلا کر آپ مسلسل جہاد کے لیے ان لوگوں کو تیار کرتے رہے، جہاد کے لیے تیار کرتے رہے، اور جب جہاد کے لیے بہت سارے لوگوں کو تیار کرنے کی باری آ گئی تو ابو عبید ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف سے جن کا تعلق تھا، حالانکہ اتنے تجربہ کار نہیں تھے لیکن بڑے ولولہ انگیز تھے، اس لیے کہ قبیلہ بنو ثقیف کی کاٹ بڑی مشہور کاٹ ہے، آج کے جنگ میں جو حصہ لینا ہے وہ بڑا مشہور حصہ لینا ہے۔ اس انداز سے ابو عبید نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے؟ تو اس انداز سے ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور تمام مجاہدین کا بھیجنے کے لیے تمام بات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے ابو عبید ثقفی کو بھی سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ نے متعین فرمایا، اور قادسیہ کی جنگ کے لیے خصوصی طور پر ایران کی وہ جنگ جس کے اندر ایران کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس فیصلے کے لیے خود حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ میں خود سپہ سالاری کے فرائض انجام دوں، لیکن حضرت علی بن ابی طالب اور اکابرین صحابہ نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر دربار خلافت کا کیا ہوگا؟ مسلمان تمام متزلزل ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں پر رہیے اور یہاں سے تمام مجاہدین کا آپ انتظام کیجئے اور ان لوگوں کو تمام بھیجیے۔ اس انداز سے اس رائے کو مکمل طور پر پسند کیا گیا۔ اب شرط یہ تھی کہ آخر سپہ سالار کس کو منتخب کیا جائے۔ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بول پڑے کہ میں نے سوچ لیا، میں نے دیکھ لیا کہ خلیفہ کس کو سپہ سالار منتخب کرنا ہے کہ عمر نے پوچھا کہ ہاں کون ہے وہ؟ کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں غزوہ احد میں کہا تھا رم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا، تم تیر پر تیر چلائے جاؤ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب ان کا نام لیا گیا تو سارے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور حضرت سعد کو اس بات کے لیے متعین کیا کہ وہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے ایران کی سرزمین تک پہنچے۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کو مجاہدین اسلام کو لیے ہوئے آپ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قادسیہ کی جنگ کے لیے بہت زیادہ فکر مند پائے۔ ہر روزانہ آپ قادسیہ کی جنگ جب شروع ہو گئی تو آپ روزانہ جاتے، 5 میل دور بیٹھتے اور تمام کو قاصد آ رہا ہے کیا، کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے کیا، کوئی اور پریشانی کا معاملہ ہوا ہے کیا، ان کو فتح کامرانی ہوئی یا نہیں، یہ جاننے کے لیے 5 میل دور شہر سے جاتے اور یہ انتظار کرتے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب قادسیہ کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے فتح و کامرانی نصیب کی۔ وہ فتح و کامرانی کے اندر ایک معاملہ اس انداز سے بھی ہوا کہ ابو مجن ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف سے جن کا تعلق تھا یعنی طائف کے، یہ اس وقت شراب کی علت کے اندر گرفتار ہو کر ان کے گھر میں قید کر لیے گئے تھے، اور جب میدان کارزار جب گرم ہوا تو حسن اتفاق حضرت سعد کو کچھ دنبل آ گئے تھے یا عرق النساء ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ ایک بالا خانے پہ چڑھ گئے اور وہاں سے چٹیاں لکھ کر لوگوں کو کدھر انداز سے بڑھانا ہے اس تمام باتوں کی تمام ہدایت کرنے لگے۔ وہ ہدایت کے معاملہ ایسا ہوا کہ ابو مجن نے یہ کہا کہ اے سلمہ جو مثنى بن حارث کی بیوی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں آئیں اور ان سے کہا کہ اگر میں میدان کارزار میں جاؤں اور وہاں سے اگر بچ جاؤں تو آ کر اپنے ہتھکڑیاں خود پہن لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو آپ بتلا دینا۔ اس انداز سے انہوں نے بار بار التجا کی۔ آخر کار سلمہ کا دل اپج گیا اور انہوں نے
ابو مجہن کو آزاد کرتے ہوئے حضرت سعد کا گھوڑا اور تلوار عطا کی تو سفید لباس پہنے ہوئے ابو مجہن میدان کارزار میں گئے تھے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ گئے کہ مت پوچھیے تمام صفوں کو آپ نے الٹ دیا۔ حضرت سعد بڑے پریشان، کھانے کی میز پر رات میں جب انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلے بنو ثقیف کا کوئی آدمی ہے کاٹ لگا رہا ہے، تو بیوی محترمہ ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابو مجہن ہی تھے۔ تو کہا کہ وہ تو قید تھے، کہا کہ انہوں نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ رونے لگے اور یہ کہتے ہوئے کہ ایسا آدمی بیمار نہیں سکتا، ایسا آدمی قید نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر کو انہوں نے سفارش کی تو حضرت عمر نے کہا کہ انہیں آزاد کر دو، چنانچہ اس انداز سے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر قادسیہ کے جو واقعات ہوئے انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمام آفت اور بلاؤں سے محفوظ و معمول رکھے۔ پروردگارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحابہ کے چلے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔